چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے گھریلو ایل پی جی گیس کی درآمد کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے۔ حکومت نے ایل پی جی کی درآمدی ڈیوٹی کم کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر لگنے والا ایگریسس اور انفراسس کو 15% سے کم کر کے 0 کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 1 ستمبر یعنی آج ہی سے نافذ العمل ہو گیا۔ جولائی میں ان کی درآمدات پر زرعی سیس لگایا گیا تھا۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ادھر آر جے ڈی کے سابق ایم پی پربھوناتھ سنگھ کو 1995 کے دوہرے قتل کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ نے 1995 کے دوہرے قتل کے مشہور کیس میں جمعہ کو اہم فیصلہ سناتے ہوئے پربھوناتھ سنگھ کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے ساتھ ہی پربھوناتھ سنگھ اور بہار حکومت کو متاثرین کو 10 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چندرائن 3 کی کامیابی کے بعد ہندوستان مشن آدتیہ ایل-1 شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ نے بتایا کہ آدتیہ ایل-1 کے لانچ کی الٹی گنتی آج سے شروع ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اسے آندھرا پردیش کی شری ہری کوٹا سے 2 ستمبر کو صبح 11:50 پر لانچ کیا جائے گا۔ G20 سربراہ اجلاس کے دوران خالستانی دہشت گردوں کا خطرہ برقرار ہے۔ دہلی اور پنجاب میں 5 خالستانی دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ خالستان کے 7 حامی تھے جنہوں نے دہلی کے میٹرو اسٹیشنوں پر خالستان کے حق میں نعرے لکھے۔ ان میں سے 2 اب پکڑے جا چکے ہیں۔ ایسے میں سیکورٹی ایجنسیوں نے باقی ماندہ خالستانی دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے آپریشن تیز کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے دہلی پولیس کے سینئر پولیس افسران کو رات کے وقت بھی میٹرو اسٹیشنوں کی چیکنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ سینئر افسران رات میں 3 بار میٹرو اسٹیشنوں کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ادھر مساجد تو سبھی شہر میں ہوتی ہے۔ ائمہ و مؤذنین کے ذریعے اپنے مذہبی فرائض کو بھی انجام دیا جاتا ہے، لیکن ائمہ و مؤذنین کی مفت رہائش کو لے کر سماج کے ذریعے سنجیدگی کا ابھی تک مظاہرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ راجدھانی بھوپال کی مسجد فیض سے ائمہ و مؤذنین کی مفت رہائش کو لے کر نہ صرف سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا بلکہ مسجد کیمپس میں امام و مؤذن کی رہائش کے لیے مفت گھر دینے کی تحریک شروع کر دی گئی ہے۔ مسجد فیض میں اس تعلق سے ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا جس میں شہر قاضی مفتی کے ساتھ ممتاز علماء دین اور شہر کے دانشوروں نے شرکت کی اور تحریک کو وقت کی بڑی ضرورت سے تعبیر کیا ہے۔ ادھر ڈیجیٹل دنیا میں سائبر کرائم اور فراڈ کے نئے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں۔ KYC اپڈیٹ کے نام پر بینک اکاؤنٹ سے ٹھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ممبئی کے ایک پرائیویٹ بینک کے ایک صارف نے اس سلسلے میں شکایت درج کرائی ہے۔ ٹھگوں نے 64 سالہ شخص کے اکاؤنٹ سے 6,45,000 روپے لوٹ لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والوں نے پین KYC اپڈیٹ کرنے کے بہانے اس شخص کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کو ٹھگ لیا۔ ناظرین گرامی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ممبئی میں اپوزیشن اتحاد انڈیا کی میٹنگ کے دوران ساتھی پارٹیوں کے لیڈران سے اپیل کی ہے کہ وہ آنے والے کچھ مہینوں میں بدلے کی کارروائی، چھاپہ ماری اور گرفتاری کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اتحاد زمین پر جتنا مضبوط ہوگا حکومت اس کے خلاف لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا اتنا ہی زیادہ غلط استعمال کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا اتحاد کی بڑھتی طاقت سے حکومت پریشان ہے۔ انہوں نے ملک میں ہیٹ کرائمز میں اضافے کے لیے BJP اور RSS پر بھی نشانہ سادھا ہے۔ اس کے ساتھ ریاستوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ ادھر اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے ایک بار پھر ایسا بیان دیا ہے جس نے ریاست کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ دراصل یونیفارم سول کوڈ سے متعلق وزیر اعلیٰ دھامی نے کہا کہ جتنی جلد ہو سکے یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کا ہمارا عزم ہے۔ دھامی کا ماننا ہے کہ جب ہمیں UCC ڈرافٹ مل جائے گا تو ہم اس عمل کو اس سال آگے بڑھائیں گے۔ ہم یونیفارم سول بل کو ریاست میں جلد از جلد نافذ کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، کانگریس کی سابق صدر وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے انڈیا اتحاد کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی 60% آبادی انڈیا اتحاد کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسے میں BJP کا لوک سبھا انتخاب جیتنا ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی آبادی کی نمائندگی ساتھ ہو تو BJP کسی حال میں انتخاب نہیں جیت سکتی۔ کچھ اچھے قدم اس میٹنگ میں اٹھائے گئے جن میں کوآرڈینیشن کمیٹی بنانا
اور دیگر ذیلی کمیٹیاں بنانا شامل ہے۔ ہم جلد ہی سیٹوں کی تقسیم پر بھی فیصلہ لیں گے۔ ناظرین گرامی، کانگریس نے جمعہ کو حکومت پر دعویٰ کرنے کے لیے جوابی حملہ کیا کہ ہندوستان کی اقتصادی ترقی شرح رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تھی، اور کہا کہ اعداد و شمار بڑا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں۔ موجودہ رجحانات کو دیکھتے ہوئے سال 2022-23 کے لیے شرح نمو 6% کے آس پاس رہ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ بڑھتی ہوئی عدم مساوات کی وجہ سے مایوس کن ڈی جی پی نمو بھی زیادہ تر ہندوستانیوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں کرے گی۔ ادھر منی پور کے بشنو پور اور چورا چاند پور اضلاع میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران ایک قبائلی نغمہ نگار اور ایک گاؤں کی دفاعی رضاکار سمیت کم از کم 5 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کوکیوں اور میتیوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے جمعرات کی رات یہ جانکاری فراہم کی تھی۔ ادھر گیبون کے اعلیٰ فوجی افسران کے گروپ نے بدھ کے روز ٹیلی ویژن پر آ کر ملک کے حالیہ صدارتی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا اعلان کیا، کیونکہ ان کے مطابق انتخابات غیر معتبر تھے۔ بدھ کی صبح کی وسط افریقی ملک کے الیکشن کمیشن نے جیسے ہی 64 سالہ صدر علی بونگو کے 64.27% ووٹوں کے ساتھ دوبارہ انتخابات جیتنے کا اعلان کیا، دارالحکومت لیبرویل کے مرکزی چوراہوں پر فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے خدشہ ظاہر کیا کہ یوکرین میں بحالی امن مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہوگی۔ گوٹریس نے نیو یارک کی مرکزی عمارت میں ایک بیان کے دوران بتایا کہ ستمبر میں کثیر الطرفہ سفارتی روابط شروع ہوں گے۔ کینیا میں منعقد ہونے والے افریقہ ماحولیاتی کانفرنس، انڈونیشیا میں ہونے والے آسیان اجلاس، اقوام متحدہ اجلاس، بھارت میں ہونے والی G20 اجلاس اور کیوبا میں ہونے والی چین کی 77 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ادھر نائجر فوجی انتظامیہ نے اقوام متحدہ اور غیر سرکاری تنظیموں NGOs کے فوجی علاقوں میں اپنا کام عارضی طور پر معطل کرنے سے آگاہ کیا ہے۔ نائجر کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق اقوام متحدہ اور ملک میں کام کرنے والی NGOs کے کام کے بارے میں معلومات مکمل شیئر کی گئی ہیں۔ آرمینیائی افواج کی طرف سے سرحد پر آذربائیجانی پوزیشنوں پر ڈرونز کے ذریعے کیے گئے حملے کے نتیجے میں 2 آذربائیجانی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے بیان بتایا گیا کہ آرمینیائی فوج کے دستوں میں صوبے بسار گیسر کے علاقے زود کی سمت میں آذربائیجان کے ٹھکانوں پر کیل بازار کی سمت ڈرون سے حملے کیے گئے تھے۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ میں 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے مقدمے پراؤڈ بوائز کے 2 رہنماؤں کو طویل قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ خبر کے مطابق کیپٹل ہل پر 6 جنوری 2021 کو حملہ کیا گیا تھا، جس میں انتہائی دائیں بازو گروپ کے ایک اعلیٰ لیفٹیننٹ جوزف بگس کو 17 سال کی سزا سنائی گئی، جو اب تک کی تمام سزاؤں میں دوسری بڑی سزا ہے۔ جوزف بگس کے علاوہ ایک اور رہنما زچری ریحل کو 15 سال قید ہو رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں ایک شاپنگ مال میں مسلح حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ شاپنگ مال میں ہونے والے مسلح حملے کے حوالے سے شہر کے ایمرجنسی ہیلتھ سروس کے حکام کا ماننا ہے کہ اس حملے میں 2 افراد ہلاک اور 3 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، کولمبیا میں میٹا انتظامی علاقے میں پولیس کی گاڑی پر بم حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، 2 زخمی۔ میٹا کے گورنر جوآن گیلر موزو لوگا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فیتے دی اور قصبے میں پورٹ ٹولر اس روڈ پر گشت کرنے والی پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کے دہشت گردانہ حملہ ہونے کی وضاحت کرنے والے زولوگا نے کولمبیا کی انقلابی مسلح افواج کے سابق ارکان کے خطے میں بااثر ہونے اور قومی حکومت سے غیر قانونی گروہوں کے خلاف جدوجہد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ اس ماہ منعقد ہونے والے G20 سربراہ اجلاس کے اعلامیہ میں ان کے ملکی خیالات کی بھی عکاسی ہونی چاہیے۔ ماسکو اسٹیٹ ڈپلومیٹک انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لاروف نے ہندوستان میں منعقد ہونے والی G20 سربراہ اجلاس کے بارے میں کہا، جس میں روسی صدر ولادیمیر پوتن شرکت نہیں کریں گے اور وہ روس کی نمائندگی کریں۔ کہا کہ اگر ہمارے نظریے کو شامل نہ کیا گیا تو G20 میں تمام اراکین کی جانب سے کوئی عمومی بیان نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی